آج کی اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید تھوڑی سی پریشان کن بات پر غور کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آج کی معیشت میں گہرے کام، یعنی وہ کام جو پوری توجہ اور لگن سے کیا جاتا ہے، اس کی قدر وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف عجیب بات یہ ہے کہ یہی کام نایاب کیوں ہوتا جا رہا ہے، کم کیوں ہو رہا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے اور تضاد تو صاف نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک طرف تو آپ کہہ لیں گہرائی اور کوالٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم ایسی چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں جو ہمیں سطحی کام کی طرف دھکیلتی ہیں۔ ہاں بالکل، تو ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، خاص طور پہ ایک کتاب کے کچھ حصے ہیں جو شاید اس تضاد کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں۔ ہمارا مقصد آج یہ جاننا ہے کہ آخر یہ کاروباری دنیا میں، بزنس ورلڈ میں ایسے ٹرینڈز کیوں مقبول ہو رہے ہیں جو اصل میں گہرے کام کرنے کی ہماری صلاحیت کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا الٹا نہیں لگتا؟ بالکل الٹا ہی لگتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اچھا، پہلا بڑا رجحان جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ ہے اوپن آفس۔ یہ جو بڑے بڑے کھلے دفتروں کا رواج بڑھ رہا ہے۔ جی ہاں، اوپن آفیسز۔ وہ فیس بک کا بہت بڑا ہیڈ کوارٹر یاد ہے؟ فرینک گہری نے ڈیزائن کیا تھا۔ مارک زکربرگ نے تو کہا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اوپن فلور پلان ہے جہاں 3000 سے زیادہ لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور صرف فیس بک ہی نہیں، اسکوائر کے جیک ڈورسی نے بھی ایسے ہی کھلے دفتر، شیئرڈ ڈیسک، ان سب کی بڑی حمایت کی۔ اور ان کا خیال کیا تھا اس کے پیچھے؟ ان کا خیال تھا کہ اس سے اتفاقی ملاقاتیں ہوں گی، مطلب لوگ آپس میں ٹکرائیں گے، بات چیت ہوگی، نئے آئیڈیاز نکلیں گے، سیرنڈپٹی جسے کہتے ہیں۔ اچھا، سیرنڈپٹی سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے یہ آئیڈیا کہ بس لوگ میل جل رہے ہیں اور زبردست خیالات آ رہے ہیں۔ ہاں، بظاہر تو بہت پرکشش ہے، لیکن یہاں ایک لیکن ہے۔ ذرائع ایک دوسری تصویر بھی دکھاتے ہیں۔ ایک برطانوی ٹی وی اسپیشل تھا، دی سیکرٹ لائف آف آفس بلڈنگز۔ انہوں نے کچھ تجربات کیے اور ان سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو اتفاقیہ ملاقاتیں ہیں نا، ان کی قیمت اکثر شدید خلفشار کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ شدید خلفشار، میسو ڈسٹریکشن، مطلب اتنا برا اثر ہوتا ہے؟ جی، اس شو میں ایک نیورو سائنسدان تھے، انہوں نے وضاحت کی۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کام میں پوری طرح مگن ہیں نا، بالکل فوکسڈ ہیں، اور پیچھے سے صرف فون کی گھنٹی بھی بج جائے تو وہ آپ کی توجہ کو بھٹکا دیتی ہے۔ آپ شاید شعوری طور پر دھیان نہ بھی دیں، لیکن آپ کا دماغ وہ اس ڈسٹریکشن پر رد عمل دیتا ہے۔ اوہو، تو وہ ماحول جو بنایا گیا تھا تعاون بڑھانے کے لیے، وہ الٹا توجہ توڑنے کا باعث بن رہا ہے۔ بالکل، وہی ماحول مسلسل آپ کی توجہ توڑتا رہتا ہے۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی، یعنی جس چیز کو فائدے کے لیے بنایا وہی نقصان پہنچا رہی ہے۔ اچھا، اور یہ خلفشار صرف دفتر کی چار دیواری تک تو نہیں رکا ہوگا نا؟ میرا مطلب ہے آج کل تو ڈیجیٹل دنیا ہے۔ جی بالکل، وہ دوسرا بڑا رجحان جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ یہی ہے، فوری پیغام رسانی، یعنی انسٹنٹ میسیجنگ۔ ہاں، IMs۔ جی، پہلے تو لگتا تھا کہ یہ بس نوجوانوں کی چیز ہے، آپس میں گپ شپ کے لیے، لیکن اب تو بزنس میں یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ اچھا، کمپنیاں بھی استعمال کر رہی ہیں؟ ارے بالکل، کمپنیاں سمجھتی ہیں کہ اس سے آپ کہہ لیں پیداواریت بڑھتی ہے، کسٹمر کو فوراً جواب مل جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، IBM جیسی بڑی کمپنی، وہاں روزانہ 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ IMs بھیجے جاتے ہیں۔ 25 لاکھ روزانہ؟ جی، اور پھر ہال جیسی کمپنیاں ہیں جو اسی ریئل ٹائم رابطے کو فروغ دیتی ہیں۔ اور وہ ذرائع میں ایک ڈیولپر کا ذکر ہے جو بتا رہا تھا کہ ان کی کمپنی میں مؤثر ملازم کسے سمجھا جاتا ہے؟ دیکھے، چند بٹن دبائے، جواب ٹائپ کرے اور واپس اپنے کوڈ پر لگ جائے۔ یہ تو ملٹی ٹاسکنگ کی انتہا لگتی ہے، ہر وقت الرٹ رہنا۔ بظاہر یہ بہت تیز اور مؤثر لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا ایک پوشیدہ نقصان ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اروائن ایک پروفیسر ہیں، گلوریا مارک۔ انہوں نے اس پر بہت تحقیق کی ہے۔ ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ کام کے دوران آنے والی ایک چھوٹی سی رکاوٹ بھی نا، چاہے وہ کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو، وہ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے جو کل وقت لگتا ہے اس میں نمایاں اضافہ کر دیتی ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی ڈسٹریکشن بھی کافی وقت ضائع کر سکتی ہے۔ جی بالکل، اسے اٹینشن ریزیڈیو کہتے ہیں۔
یعنی جب آپ ایک کام سے فوراً دوسرے پر جاتے ہیں نا تو آپ کی توجہ کا کچھ حصہ پچھلے کام پر ہی اٹکا رہتا ہے، آپ پوری طرح نئے کام پر فوکس نہیں کر پاتے۔ تو یہ ای میل سے بھی زیادہ خراب ہوا، کیونکہ ای میل تو ہم اپنی مرضی سے کھولتے ہیں نا؟ بالکل صحیح نقطہ ہے۔ ای میل آپ تب چیک کرتے ہیں جب آپ چاہیں، لیکن آئی ایم سسٹمز وہ تو بنائے ہی ایسے گئے ہیں کہ ہر وقت آپ کی توجہ کھینچے۔ نوٹیفیکیشنز، پاپ اپس، تو وہ جو چند کی سٹروکس میں جواب دینا ہے نا، وہ اصل میں آپ کے دماغ کو بار بار جھٹکے دیتا ہے اور گہرائی میں جا کر کسی مسئلے پر سوچنے کی یا کوئی تخلیقی کام کرنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ آپ مسلسل ایک نیم متوجہ حالت میں رہتے ہیں۔ یہ تو واقعی کافی سنگین بات لگ رہی ہے۔ اچھا، اور تیسرا رجحان جس کا ذکر ہے ذرائع میں، وہ مواد تخلیق کرنے والوں پر، جیسے لکھاری ہیں، صحافی ہیں، ان پر سوشل میڈیا پر ہر وقت موجود رہنے کا دباؤ۔ جی ہاں، یہاں تک کہ نیو یارک ٹائمز جیسا بڑا ادارہ وہ بھی اپنے ملازمین کو ٹویٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ان کے کوئی 800 سے زیادہ لوگ ٹویٹر پر ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ایک طرح کا معیار بن گیا ہے۔ اور جب ایک معروف ناول نگار ہیں جوناتھن فرانزن، ہاں، میں نے نام سنا ہے۔ جب انہوں نے ٹویٹر کو ادبی دنیا کے لیے ایک جابرانہ ترقی کہا، یعنی ایسی چیز جو آپ پر مسلط کر دی گئی ہے، تو ان کا بہت مذاق اڑایا گیا۔ اچھا، جی، #جوناتھن فرانزن ہیٹس جیسا ہیش ٹیگ فرینڈ کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ تو پرانے زمانے کے ہیں، ترقی کے خلاف ہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ دباؤ واقعی ان کے کام کے لیے مفید ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک سنجیدہ صحافی یا ناول نگار، ان کا اصل کام تو تحقیق کرنا ہے، گہرائی میں سوچنا ہے، لکھنا ہے نا؟ یہی تو بنیادی سوال ہے۔ کیا ان کا دن بھر ٹویٹر پر چھوٹی چھوٹی بحثوں میں الجھے رہنا یا اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا، کیا یہ ان کے اصل کام میں مدد کرتا ہے یا یہ رکاوٹ بنتا ہے؟ زیادہ تر شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ غیر متعلقہ ہے اور توجہ ہٹانے والا ہے۔ نیو یارک کے ایک بہت مشہور لکھاری ہیں جارج پیکر، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ وہ ٹویٹ کیوں نہیں کرتے۔ اچھا، کیا وجہ بتائی انہوں نے لکھا کہ ٹویٹر میڈیا کے عادی افراد کے لیے کریک کوکین کی طرح ہے۔ اوہ، یہ تو کافی سخت الفاظ ہیں۔ جی، انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اس لت کو سنبھال نہیں پاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا بھوکا رہ جائے۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اتنا وقت ضائع کر دیں گے کہ اپنے اصل کام پر توجہ نہیں دے پائیں گے؟ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے، جس وقت وہ یہ لکھ رہے تھے نا، وہ اپنی ایک کتاب پر کام کر رہے تھے، دی انوائنڈنگ۔ وہ کتاب بعد میں شائع ہوئی اور اس نے امریکہ کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ، نیشنل بک ایوارڈ جیتا۔ واہ، واقعی؟ جی، تو شاید وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہی اتنا بڑا کام کر پائے، نہ کہ اس کے باوجود۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو یہ تینوں رجحانات، اوپن آفس، فوری پیغام رسانی، سوشل میڈیا کا دباؤ، یہ سب بظاہر گہرے کام کی راہ میں رکاوٹیں لگ رہی ہیں۔ لیکن پھر وہی سوال، اگر گہرا کام اتنا قیمتی ہے تو پھر کمپنیاں اور لوگ بھی ان رجحانوں کو کیوں اپنا رہے ہیں؟ جی، اب آتے ہیں اصل وجہ پر۔ ذرائع اس کی کچھ بنیادی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ کو وہ کہتے ہیں میٹرکس بلیک ہول۔ میٹرکس بلیک ہول، یہ کیا چیز ہے؟ میٹرک بلیک ہول ایک بہت دلچسپ تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علم پر مبنی کام ہے نا، نالج ورک، اس میں کسی چیز کی اصل قدر یا کسی خلشار کے اصل نقصان کو ہندسوں میں ناپنا، کوانٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے، بعض اوقات ناممکن بھی۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، آپ یہ تو گن سکتے ہیں کہ ایک فیکٹری ورکر نے 1 گھنٹے میں کتنی چیزیں بنائیں، لیکن آپ یہ کیسے ناپیں گے کہ ایک اسٹریٹجسٹ نے 1 گھنٹے گہری سوچ بچار کر کے کتنی ویلیو پیدا کی، یا ایک خلچار نے کتنا نقصان کیا؟ ہاں، یہ تو مشکل ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے ذرائع میں؟ جی، اٹلانٹک میڈیا کے CTO تھے ٹام کوچرن۔ انہوں نے کوشش کی کہ وہ حساب لگائیں کہ ان کی کمپنی ای میل پر کتنا وقت اور پیسہ خرچ کرتی ہے۔ بڑی مشکل سے حساب لگایا تو اندازہ ہوا کہ کمپنی سالانہ $10 لاکھ سے زیادہ صرف ای میل بھیجنے اور پڑھنے پر خرچ کر رہی تھی، یعنی ہر ای میل پر تقریباً 95 سینٹ۔ اتنا زیادہ ناپ نہیں سکتے، اس لیے ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کیا یہ مطلب ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ ایک مشہور فرانسیسی ماہر معاشیات ہیں تھامس پیکیٹی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ نالج ورک میں کسی فرد کی شراکت کو موضوعی طور پر آبجیکٹیولی ماپنا بہت مشکل ہے، اور جب آپ کے پاس واضح پیمائش نہ ہو تو پھر غیر منطقی فیصلے ہو سکتے ہیں۔
कंपनियां उन चीजों पर तवज्जो देती हैं जिन्हें नापना आसान है, चाहे वो सतही ही क्यों ना हो। जैसे कि ईमेल का जवाब कितनी जल्दी दिया गया, या मीटिंग में कितने लोग आए, या आप कितनी देर ऑनलाइन रहे। भले ही इन चीजों का असल पैदावारियत से कोई ताल्लुक ना हो, गहरे काम का फायदा क्योंकि नापा नहीं जा सकता आसानी से, तो वो उस ब्लैक होल में गुम हो जाता है। ये बात तो समझ आती है। यानी जो चीज नजर नहीं आती या नापी नहीं जा सकती, वो अहम नहीं समझी जाती। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक और वजह बताई गई है ज़राए में, कम से कम मुज़ाहमत का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये कैसे काम करता है? ये उसूल बड़ा सादा सा है। ये कहता है कि जब किसी कारोबारी माहौल में आपको मुख्तलिफ रवैयों के फ़ायदे या नुकसान पर वाज़ेह फीडबैक नहीं मिल रहा होता, जैसे कि मैट्रिक ब्लैक होल की वजह से होता है, तो हम इंसान फितरतन उन रवैयों की तरफ माइल होते हैं जो उस लम्हे में सबसे आसान लगते हैं। अच्छा। हर वक्त राब्ते में रहने का कल्चर जो है ना, कल्चर ऑफ कनेक्टिविटी, वो इसीलिए इतना मकबूल है। आसान कैसे? मुझे तो लगता है मुसलसल ईमेल्स और आईएम पैगामात तो बहुत थका देने वाले होते होंगे। वक्ती तौर पर आसान। देखें ना, आपको कोई सवाल पूछना है, फौरन आईएम कर दें। किसी से जवाब चाहिए, ईमेल भेज दें। आपको ज्यादा मंसूबाबंदी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पहले से सोचना नहीं पड़ता। आप अपना पूरा दिन आने वाले पैगामात के रद्द अमल में गुजार सकते हैं। ये एक तरह से आसान रास्ता है। और गहरा काम करना मुश्किल रास्ता है? निस्बतन। गहराई में काम करने के लिए आपको मंसूबाबंदी करनी पड़ती है, वक्त निकालना पड़ता है, खुलफिशार से बचना पड़ता है। ये सब ज्यादा मेहनत वाले, ज्यादा मुज़ाहमत वाले काम हैं। इसकी कोई अमली मिसाल है? जी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं लेस्ली पर्लो। उन्होंने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG में एक तजर्बा किया। BCG एक ऐसी जगह है जहां समझा जाता है कि आपको हर वक्त 24 घंटे क्लाइंट के लिए दस्तयाब रहना है। ये कामयाबी की कुंजी मानी जाती है। हाई प्रेशर माहौल। बिल्कुल। तो प्रोफेसर पैरोलो ने वहां एक टीम के हर रुकन को मजबूर किया कि वो हफ्ते में एक रात और एक पूरा दिन मुकम्मल तौर पर ऑफलाइन रहें। कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं। टीम ने क्या कहा होगा? वो तो परेशान हो गए होंगे। बिल्कुल। शुरू में टीम बहुत परेशान हुई। उन्हें लगा क्लाइंट शिकायत करेंगे, काम खराब हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और नतीजा क्या निकला? नतीजा हैरानकुन था। मुलाजमीन ने न सिर्फ अपने काम में ज्यादा इत्मीनान महसूस किया, बल्कि उनकी आपस में बातचीत बेहतर हुई, उन्होंने एक दूसरे से ज्यादा सीखा और आखिर में क्लाइंट को भी बेहतर प्रोडक्ट फराहम की। क्या बात है! यानी ऑफलाइन जाने से काम बेहतर हुआ, खराब नहीं? जी हाँ, लेकिन इस वाज़े सबूत के बावजूद ज्यादातर कंपनियां अब भी इसी मुसलसल राब्ते को फरोग देती हैं। क्यों? क्योंकि ये वक्ती तौर पर कम मुज़ाहमत वाला रास्ता है। ये आसान लगता है, भले ही तवील मुद्दत में नुकसानदेह हो। इसी तरह की और मिसालें भी हैं, जैसे बार बार होने वाली गैर ज़रूरी मीटिंग्स। वो आपके काम के तसलसल को तोड़ती हैं, लेकिन मीटिंग बुला लेना आसान लगता है, बजाय इसके कि आप खुद अपने काम को मुनज़्ज़म करें और दूसरों से बातचीत का कोई और तरीका निकालें। बिल्कुल। या वो ईमेल्स जो आपको सिर्फ थॉट्स या ख्यालात लिखकर फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। भेजने वाले के लिए तो बहुत आसान है। हाँ, बस फॉरवर्ड किया और काम खत्म। जी, लेकिन वो वसूल करने वाले कई लोगों का कितना कीमती वक्त और तवज्जो खा जाती हैं। ये सब कम मुज़ाहमत की मिसालें हैं। यानी हम आसानी की तलाश में गहराई से दूर भाग रहे हैं। ये तो वाकई तशवीशनाक है। अच्छा, एक और वजह जो ज़राए बताते हैं वो है मसरूफियत को पैदावारियत का मुतबादिल समझना, बिजनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सिर्फ मसरूफ नजर आना ही काफी है? बदकिस्मती से कई बार ऐसा ही होता है। जैसा कि हमने मैट्रिक ब्लैक होल में बात की, ज्यादातर नॉलेज वर्कर्स के लिए ये वाजे नहीं होता कि उनकी असल पैदावारियत क्या है या उसे कैसे नापा जाए। उनके पास फैक्ट्री वर्कर या सेल्स पर्सन की तरह वाजे टारगेट नहीं होते। माहिरीन तालीम के पास फिर भी कुछ पैमाने होते हैं, जैसे तहकीकी मकाले शाये करना या H इंडेक्स। H इंडेक्स क्या होता है? ये एक पैमाना है जो देखता है कि एक मुहक्किक के काम को दूसरे कितने हवाले देते हैं, यानी उनका असर कितना है। लेकिन अजीम साइंसदान जैसे रिचर्ड फाइनमैन भी इंतजामी कामों से बचते थे ताकि असल काम यानी सोचने और तहकीक करने पर तवज्जो दे सकें। लेकिन आम दफ्तरी कारकुन के लिए समाजी निकात हैं मैथ्यू क्रॉफर्ड। उन्होंने इसे परेशान कुन नफ्सियाती मंजरनामा कहा है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कामयाब हैं या नहीं। तो इस गैर यकीनी सूरत हाल में लोग क्या करते हैं?
जब उन्हें पता ही नहीं कि उनकी कारकर्दगी कैसे नापी जाएगी? वो लाशऊरी तौर पर पुराने सनती दौर के पैदावारियत के तस्वुर की तरफ लौट जाते हैं। और वो तस्वुर क्या था? नजर आने वाली सरगर्मी, विजिबल एक्टिविटी। अच्छा। यानी अगर आप हर वक्त कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहे हैं, तेजी से ईमेल्स भेज रहे हैं, एक मीटिंग से दूसरी में भाग रहे हैं, आईएम पर फौरन जवाब दे रहे हैं, या ओपन ऑफिस में चल फिरकर आइडियाज शेयर कर रहे हैं, तो आप मसरूफ नजर आते हैं। तो ये मसरूफियत ही कामयाबी की निशानी बन जाती है। ये नजर आने वाली मसरूफियत, ये भागदौड़, ये असल पैदावारियत का मुतबादिल या प्रॉक्सी बन जाती है। आप मसरूफ दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप काम कर रहे हैं और इदारे के लिए मुफीद हैं। ये तो अजीब बात है। क्या इसकी कोई हकीकी मिसाल है जहां सिर्फ मसरूफ नजर आना अहम समझा गया हो? जी हाँ, 2013 में याहू की सीईओ थी मारिसा मायर। उन्होंने घर से काम करने पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, क्यों? वजह ये थी कि उन्होंने कंपनी के वीपीएन लॉग्स चेक किए, यानी कौन कब सिस्टम में लॉगिन हो रहा है, और उन्होंने पाया कि घर से काम करने वाले मुलाजिमीन दिन में इतनी बार लॉगिन नहीं हो रहे थे जितनी वो तवक्को कर रही थी। ओहो, तो मतलब वो नजर नहीं आ रहे थे कि काम कर रहे हैं? बिल्कुल, वो नजर आने वाली मसरूफियत नहीं दिखा रहे थे। उनका पैगाम वाज़ेह था, अगर आप मुझे मसरूफ नजर नहीं आएंगे तो मैं समझूंगी कि आप काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि इल्म पर मबनी काम, नॉलेज वर्क, वो असेंबली लाइन पर काम करने जैसा नहीं है। हकीकी खुदर अक्सर खामोशी में, गहरी सोच में पैदा होती है, ना कि मुसलसल भाग दौड़ में। एडम ग्रांट, जिनका हमने जिक्र किया था, जो वॉर्टन में सबसे कम उम्र फुल प्रोफेसर बने, उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की? खुद को दुनिया से अलग करके गहराई में लिखने पर तवज्जो देकर। उनका तरीकाकार नजर आने वाली मसरूफियत के बिल्कुल बरक्स था। लेकिन वो मैट्रिक ब्लैक होल? जी, वही मैट्रिक ब्लैक होल इस मसरूफियत बराबर है पैदावारियत वाली गलत फहमी को चैलेंज होने से बचाता है। ये सब वजूहात मिलकर तो एक ऐसी फिजा बना रही हैं जहां गहरे काम की हौसला शिकनी होती है। मैट्रिक ब्लैक होल, कम मुजाहमत, मसरूफियत का दिखावा। लेकिन जराए एक और, शायद सबसे बुनियादी वजह की तरफ भी इशारा करते हैं, इंटरनेट का कल्ट, या जिसे कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट नील पोस्टमैन ने टेक्नोपोली कहा था। ये क्या तस्वर है? नील पोस्टमैन ने ये तस्वुर 1990 की दहाई में पेश किया था, काफी पहले। उन्होंने खबरदार किया था कि हमारा मुआशरा टेक्नोलॉजी के साथ एक गैर सेहतमंदाना रिश्ता बना रहा है। हम नई टेक्नोलॉजी के सिर्फ फायदे देखते हैं और इसके मुमकिन नुकसानात या उसकी जरूरत पर भी सवाल नहीं उठाते। हम बस ये फर्ज कर लेते हैं कि अगर कोई चीज हाईटेक है तो वो लाजमन बेहतर ही होगी। अच्छा। पोस्टमैन ने उसे टेक्नोपोली कहा, एक ऐसा मुआशरा जहां टेक्नोलॉजी एक सकाफती इजारादारी, एक मोनोपोली कायम कर लेती है और हर मसले का हल टेक्नोलॉजी में ही ढूंढा जाता है, और जो मुतबादिल तरीके हैं उन्हें फरसूदा या गैर मुताल्लिका समझा जाता है। और आज के दौर में ये टेक्नोपोली, ये इंटरनेट की शक्ल इख्तियार कर गई है? बिल्कुल। एक और मुसन्निफ है यूगेनी मोरोजोव, उनकी किताब है टू सेव एवरीथिंग क्लिक हियर। वो इसी दलील को आज के दौर में आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि हमने इंटरनेट को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं समझा, मतलब केबल्स, राउटर्स, सर्वर्स का मजमुआ, बल्कि हमने इसे एक नजरिया, एक आइडियोलॉजी बना लिया है। नजरिया? कैसा नजरिया? हम ये मानने लगे हैं कि इंटरनेट से जुड़ी हर चीज़, जैसे खुलापन, शफाफियत, हर वक्त राब्ता, सोशल मीडिया, ये सब लाजमन अच्छी और तरक्की पसंद चीज़ें हैं। मोरोजोफ उसे इंटरनेट मरकजियत कहते हैं, इंटरनेट सेंट्रिज्म। और आज का आला नजरिया यानी ऊबर आइडियोलॉजी। अच्छा, तो इसी इंटरनेट मरकजियत की वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी संजीदा तंजीम अपनी एक तजुर्बाकार रिपोर्टर एलिसा रूबिन उन पर ट्वीट करने के लिए दबाव डालती है, हालांकि उनका असल काम तो जंग ज़दा इलाकों से गहरी रिपोर्टिंग करना है। बिल्कुल। टेक्नोपोली के माहौल में इस पर सवाल ही नहीं उठाया जाता कि क्या ट्वीट करना वाकई इनके काम के लिए ज़रूरी है या नहीं। क्यों? क्योंकि मुतबादिल रास्ता यानी सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करना वो नादीदा और इसलिए गैर मुताल्लिका समझा जाता है। वो सोच से ही बाहर है। यही वजह थी कि जब जोनाथन फ्रेंजिंग और ट्विटर पर तनकीद की तो लोगों ने उसे सिर्फ एक मुख्तलिफ राय नहीं समझा, बल्कि टेक्नोलॉजी की शान में गुस्ताखी समझा और उन पर हमलावर हो गए। तो गहरा काम इस टेक्नोपोली में कैसे पीछे रह जाता है? इसका क्या नुकसान होता है? देखें, गहरा काम जिन कदरों पर मबनी है, जैसे मेयार, कारीगरी, महारत,
توجہ، یہ سب قدریں پرانی اور غیر تکنیکی سمجھی جاتی ہیں آج کل۔ گہرے کام کے لیے اکثر آپ کو نئی، چمکدار، ہائی ٹیک چیزوں کو مسترد کرنا پڑتا ہے، یا کم از کم ان کے استعمال کو بہت محدود کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ آج کل اچھا نہیں سمجھا جاتا؟ جی، ٹیکنوپلی کے ماحول میں یہ ایک طرح سے رجت پسندی، پیچھے جانے والی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو وہ جو خلفشار پیدا کرنے والے رویے ہیں نا، اوپن آفس، آئی ایم، سوشل میڈیا، وہ اس لیے غالب نہیں ہیں کیونکہ وہ تجرباتی طور پر بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ شواہد تو اکثر اس کے برعکس ہیں۔ وہ اس لیے غالب ہیں کیونکہ میٹرک بلیک ہول ان کے حقیقی نقصانات کو چھپا لیتا ہے۔ کم مزاحمت کا اصول ہمیں ان کی طرف دھکیلتا ہے، مصروفیت کا دکھاوا ہمیں مجبور کرتا ہے، اور ٹیکنوپلی وہ ہمیں انٹرنیٹ سے جڑی ہر چیز کو بنا سوچے سمجھے قبول کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کی کوئی حتمی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ ذرائع میں ایک بڑی دلچسپ بلکہ عجیب سی مثال دی گئی ہے۔ ایک ریفریجریٹڈ سپلائی چین لاجسٹکس کمپنی کا ٹرک، سامان پہنچانے والا ٹرک، ہاں، اس کے پیچھے لکھا تھا ہمیں فیس بک پر لائک کریں۔ کیا ٹرک کمپنی کا فیس بک لائک سے کیا تعلق؟ بالکل کوئی تعلق نہیں، لیکن ٹیکنوپولی کے دباؤ میں وہ بھی یہ محسوس کرنے پر مجبور تھے کہ انہیں سوشل میڈیا پر موجود ہونا چاہیے۔ تو ایسے ماحول میں گہرے کام جیسی سنجیدہ، غیر چمکدار چیز کا مقابلہ ٹویٹس، لائکس اور فوری جوابات کی چکا چوند سے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گہرا کام جو آج کی معیشت میں اتنا اہم ہے، وہ اس لیے نایاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اوپن آفسز، فوری پیغام رسانی اور سوشل میڈیا پر موجودگی کا دباؤ جیسے رجحانات غالب ہیں۔ اور یہ رجحانات اس لیے پھل پھول رہے ہیں کیونکہ ان کے اصل اثرات کو ناپنا مشکل ہے، جسے آپ نے میٹرک بلیک ہول کہا۔ ہم اکثر وقتی آسانی کو ترجیح دیتے ہیں، کم سے کم مزاحمت کا اصول، ہم مصروف نظر آنے کو ہی کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں، مصروفیت بطور پراکسی، اور ہم ٹیکنالوجی، خاص طور پر انٹرنیٹ کو ایک ناقابل سوال نظریے کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ ٹیکنوپولی یا انٹرنیٹ مرکزیت، کیا میں نے صحیح سمجھا؟ بالکل درست خلاصہ کیا آپ نے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو ذرائع بتاتے ہیں، اور یہ مجموعی طور پر اداروں کے لیے، بزنسز کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ نادانستگی میں اپنی ہی پیداواری صلاحیت اور جدت طرازی، انوویشن کو کم کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ سطحی اور نظر آنے والی چیزوں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ وہ اس قدر سے محروم ہو رہے ہیں جو صرف گہرے کام سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں فرد کے لیے، انڈیویجول کے لیے ایک دلچسپ نقطہ نکلتا ہے نا؟ اگر باقی دنیا ان خلفشار بھرے رجحانات کی طرف بھاگ رہی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو لوگ گہرے کام کی صلاحیت کو بچا لیں گے یا اسے پروان چڑھائیں گے، ان کے لیے مواقع اور بھی بڑھ جائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بالکل، دوسروں کی یہ کوتاہ نظری یہ آپ کے لیے ایک بڑا ذاتی فائدہ بن سکتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ دیکھیں، گہرا کام بذات خود کوئی فرسودہ یا بیکار چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خلفشار پیدا کرنے والے رویے واقعی ترقی کے لیے لازمی ہیں۔ تو آپ کوئی بھی فرد پورے اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی میں گہرے کام کی صلاحیت کو منظم طریقے سے بڑھانے پر توجہ دے سکتا ہے، اور ایسا کر کے وہ آج کے دور میں بہت نمایاں ہو سکتا ہے اور زبردست فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ مہارت نایاب ہوتی جا رہی ہے تو اس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام اسی سوچ پر کرتے ہیں۔ اگر گہرا کام واقعی اتنا ہی نایاب اور قیمتی ہوتا جا رہا ہے، تو سننے والے یہ سوچیں کہ وہ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں اس مہارت کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں تاکہ اس خلفشار بھرے دور میں نمایاں ہو سکیں اور حقیقی قدر پیدا کر سکیں۔ جی، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔